ایک یہ کسی نے کہا کہ کسی مسلمان کو اگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ازلی فیصلے سے جہنمی لکھوا دیا ہے تو کیا اس کی توبہ یا نیک اعمال اسے جہنم سے بچا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے مسئلہ تقدیر کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ازلی فیصلے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو اللہ کا ازلی فیصلہ ہے کہ جو ہم پر مسلط شدہ ہے اس میں ہماری قدرت و اختیار کا بالکل دخل نہیں ہے۔ وہ مسائل ہوتے ہیں یا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کفر، اسلام، نیکی، بدی، صحیح، غلط، ہدایت، گمراہی کے علاوہ چیزیں ہیں۔ کون کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کس گھر میں پیدا ہوگا، کس کا بیٹا بنے گا، کس کا باپ، کس کی ماں، کس کی بہن، کتنے بچے ہوں گے، شادی کس کے ساتھ ہوگی، کتنا رزق زندگی میں ملے گا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو مسلط شدہ ہیں۔ آپ کو مجھے عمل کرنے کا حکم ہے، محنت کرنے کا حکم ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ محنت کی زیادہ مل گیا، محنت نہیں کی کم ملا، لیکن حقیقتاً یہ تقسیم اللہ کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے۔ یہ ہم اپنی کوشش سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس پر دلائل ہیں بہت سارے، ابھی میں دلیل دینے کا کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے، تو اس میں آپ کے ذہن میں اگر اعتراض پیدا ہوتا ہے، کوئی حدیث آپ کے ذہن میں آتی ہے، اس کا بھی ایک جواب ہے، اس کا نچوڑ نکال کر میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ یہ اس کو قبول کر لیں تو بہتر ہے۔ اور باقی جو یہ ہدایت، گمراہی، نیکی، بدی کے مسائل ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھی پیدا نہیں کیا، اس کو لکھ دیا جہنمی ہے بس، ایک کو لکھ دیا جنتی ہے، تو وہ اس طرح اللہ نے اپنا فیصلہ مسلط کیا ہو، یہ نہیں ہے۔ بلکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے یہ بات جانی کہ کون کس وقت کیا کر رہا ہوگا، اور وہ اپنے آخری وقت میں کون سے مذہب کو اختیار کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ ابھی لوگ ابھی روحیں بھی پیدا نہیں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے معاملات سب جانے اپنے علم سے، اور وہ لکھ دیے۔ چنانچہ ایک شخص زید ہے مثال کے طور پر، اللہ نے اپنے علم سے جانا کہ یہ ساری زندگی اسلام پر قائم رہے گا، اور پھر یہ اسلام پر ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو اس کو فرمایا فرشتوں سے لکھو یہ جنتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کو کہ وہ ساری زندگی اسلام پہ چلتا رہا، لیکن آخری وقت میں اس نے ارتداد اختیار کیا، اپنا مذہب تبدیل کر لیا، کافر ہو گیا، اور وہ کافر مرا، یعنی اپنے علم سے اللہ نے جانا کہ کافر ہو کے مرے گا، فرمایا لکھ دو یہ جہنمی ہوگا۔ ایک شخص سے پوری زندگی کفر پہ اس نے گزاری، لیکن آخری وقت میں اس کو ہدایت ملی، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھو یہ جنتی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوں نہیں ہوا کہ پہلے لکھوا دیا اور مسلط کر دیا، بلکہ پہلے اپنے علم سے جانا، جس کا جو انجام اس کے قدرت اور اختیار سے اور اس کی تمام تر ارادوں کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ رزلٹ اللہ نے وہاں لکھوایا ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے، اگر یہ پین 5 سال چل کر بند ہو جاتا ہے، کمپنی نے اتنی اس میں سیاہی ڈالی ہے، اب میں اس پہ لکھ دوں یہ پین 5 سال تک چلے گا، تو بتائیں میرے لکھنے کی وجہ سے یہ پابند ہوا ہے یا پہلے چلنا تھا؟ تو یہ یہاں پہ بھی ایسی مسئلہ ہے۔ یوں ہی میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک ویڈیو چل رہی ہو، میں اس پہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤں، ایک شخص کو دیکھا وہ چل رہا ہے، تو میں نے مستقبل کا یوں لکھا یہ چلے گا، پھر وہ گڑھے میں گر گیا تو میں نے لکھا یہ گڑھے میں گرے گا، پھر وہ باہر نکلا، جیسے باہر نکلا گاڑی نے ٹکر ماری، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، تو میں نے لکھا اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، پھر وہ ہاسپٹل میں گیا، موت و زندگی کی کیفیت میں رہا، تو میں نے لکھا ہے موت و زندگی کی کیفیت میں رہے گا، حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو میں نے لکھا ہے پھر یہ مر جائے گا۔ اب ایک دوست آیا، میں نے وہ ویڈیو دوبارہ شروع سے چلائی، اور میں نے کہا دیکھو تم اس کو پڑھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ۔ اس نے دیکھا یہ چلے گا، دیکھا تو وہ چل رہا ہے، یہ گڑھے میں گرے گا، پھر دیکھا وہ گر گیا، پھر وہ باہر نکلے گا، وہ باہر نکلا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہو گیا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا، دیکھو بیچارے کا ایکسیڈنٹ کروا دیا آپ نے۔ تو بتائیں میرے لکھنے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، یا پہلے میں نے اس کو ملاحظہ کیا تھا پھر یہ لکھا تھا، میرے لکھنے سے کیا ہوا؟ تو بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہم سب کے بارے میں جانا، کون کیا کارنامے کرے گا، کون کنٹرول روم میں بیٹھ کر لطیفے سنائے گا، کون لوگوں کو ہنسائے گا، کون یہ کرے گا، کون وہ کرے گا، سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جانی۔ کون چوری کر رہا ہے، کون قتل و غارت کر رہا ہے، کون کفر اختیار کر رہا ہے، کون اسلام، اللہ نے اپنے علم سے جانا۔ جو آدمی کر رہا تھا وہ لکھوا دیا، لہٰذا لکھوانے سے پابند نہیں ہوئے، بلکہ ہم اپنے ارادے سے کر رہے ہیں۔ اب جب اللہ نے لکھوا دیا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اللہ نے اپنے علم سے جانا، ایک شخص کفر میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، پھر لکھوایا لکھو یہ جہنمی ہے، کافر ہو کے مرے گا، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے؟ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا علم ناقص ہوا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ توبہ بھی تو وہ بعد میں کرے گا نا مستقبل میں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علم سے اس کی توبہ مخفی رہی، صرف کفر ہونا اللہ کا ظاہر ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جہل کی نسبت ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اگر کچھ لکھوا دیا ہے تو
اس سے ہٹ کر آدمی نہیں چل سکتا. اگر کافر لکھوایا تو کافر ہی مرے گا, مسلمان لکھوایا تو مسلمان مرے گا. تو اب یہ ترتیب ذرا ذہن میں رکھیے گا, لکھوا کر مسلط نہیں کیا گیا, پہلے علم سے جانا پھر لکھوایا. اب وہ تبدیل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر تبدیل ہو تو اللہ تعالیٰ کے علم کا نقص ظاہر ہوگا, یا یوں ہوگا کہ اللہ کو پاس ہوگا علم کا پاس کا نہیں, اور یہ عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی. اس اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لکھوا دیا وہ صحیح ہوگا. امید ہے کہ آپ اچھی طرح بات سمجھ